يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. ربي زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. آمین یا رب العالمین۔ اپنے رب تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں اربوں شکر ادا کرتے ہوئے کہ جس نے ہم سب کو توفیق دی، ہم سب کو چنے ہوئوں میں سے کیا اور اپنے دین کا علم ہم تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس راستے میں ہمیں استقامت بھی عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم نے اپنی لاسٹ کلاس میں نیو بک 1 کا لیسن 1 جو ہے اس کو کیا تھا، اس کا ترجمہ اور اس کی نحوی ترکیب ہم نے مکمل کر لی تھی۔ آج ہم آگے بڑھیں گے اور اس کی تمارین کو کریں گے، تو آپ لوگ ایز یوزول اپنی اپنی کاپی اور پینسل اور بک پکڑ لیجئے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تمارین، اور اس کی تمرین نمبر 1 ہے اقرا وکتب، ریڈ اینڈ رائٹ۔ اور ایز یوزول ہم صرف ترجمہ نہیں کریں گے بلکہ ہم اس کی نحوی ترکیب بھی کریں گے۔ تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے یہاں پر من فی حاضل بیتی، ٹھیک ہے، من فی حاضل بیتی، من ہو گیا کون، اور آپ کو پتہ ہے کہ من کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ عاقل کے لیے، اور عاقل میں کون کون آتا ہے؟ انسان، فرشتے اور جن، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یقیناً کسی ان تین میں سے کسی ایک کیٹیگری کا ذکر ہے، تو نہ تو فرشتے یہاں پہ ابھی ہیں اور ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور نہ ہی جنوں کے بارے میں، تو یعنی کہ کسی ہیومن بینگ کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو من کون، فی حاضہ اس گھر میں، اس میں، اور البیتی یعنی کہ اس گھر میں، تو ترجمہ اس کا رواں کیا ہو جائے گا؟ اس گھر میں کون ہے، ٹھیک ہے، اس گھر میں کون ہے۔ تو من جو ہے یہ کیا بنا ہمارا؟ من کیا بنا؟ مبتدا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھنا ہے، جب بھی میں نے آپ کو یہ بتایا ہوا نا کہ جب بھی مشکل لگ رہا ہو کہ اب اس کو ہم نے کیا پوزیشن دینی ہے، کسی بھی اسم کو سوالیہ جملے میں خاص طور پہ پوزیشن دینا مشکل ہو رہا ہو، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس اسم کے بدلے میں جواب میں کون سا اسم آیا ہے۔ تو اب یہاں پہ ہم من فی حاضل بیتی کا جب جواب دیکھتے ہیں تو کیا آ رہا ہے؟ فی ہی حامدن، تو اس میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ من کے جواب میں ہمیں حامدن مل رہا ہے، اور حامدن ہمارا یہاں پہ کیا بن رہا ہے؟ فی ہی جار و مجرور متعلق محذوف خبر مقدم ہو گیا، اور حامدن ہمارا جو ہے یہاں پہ مبتدا مؤخر بن رہا ہے، تو اس لیے ہم من کو بھی مبتدا بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ آسان طریقے سے، کبھی انسان کو نہیں بھی سمجھ میں آ رہا ہوتا تو یہ آپ کو ہنٹ کے طور پہ میں نے یہ چیز پہلے بھی کئی بار بتائی ہے۔ تو فی حاضہ یہ ہمارا ہو جائے گا جار و مجرور متعلق محذوف خبر، اور حاضہ چونکہ اسم اشارہ ہے اور اس کے بعد ال والا ناؤن ہے، تو حاضہ ہمارا اسم مجرور و ہوا مبدل منہ ہو جائے گا، اور البیتی جو ہے اس کا بدل ہو جائے گا۔ اچھا، یہاں پہ اب میرا سوال ہے کہ البیتی مجرور کیوں ہے جبکہ میں اس کو بدل بنا رہی ہوں؟ یہ میرا کوئی مضاف الیہ تو نہیں ہے، یہ مجرور کیوں ہے؟ تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی، بہت آسان ہے۔
کیونکہ ہمارا مبدل منہ مجرور ہے. وہ کیسے؟ اس کو کس نے مجرور کیا؟ اس کو فی نے مجرور کیا. ٹھیک ہے، فی کی وجہ سے ہمارا ہاذا مجرور ہوا اور ہاذا ہمارا مبدل منہ ہے، اس لیے البیتی بھی ہمارا مجرور ہو جائے گا. تو ہاذا کا بائی دا وے ہم اعراب کیا بتائیں گے؟ فی محلی جرن. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ مبنی اسم ہے. اوکے، فی ہی جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ یہ جو ہے ہمارا جار و مجرور متعلق محذوف خبر مقدم، تو میں اس کو صرف جسٹ لکھ رہی ہوں متعلق محذوف خبر مقدم. ٹھیک ہے، اور حامد مبتدا مؤخر. اوکے، اچھا، بہت دفعہ یہ چیز میری نوٹس میں آئی ہے کہ چونکہ میں بار بار جار و مجرور بولتی رہتی ہوں تو مطلب اس کو شارٹ فارم میں بول دیتی ہوں، تو کئی اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ کنفیوز ہی رہتے ہیں. کیا کنفیوژن ہوتی ہے ان کو؟ وہ فی اور ہی کو ایسے بولیں گے. فار ایگزامپل میری لائیو کلاسز میں اکثر اسٹوڈنٹ ایسے کر جاتے ہیں، فی کو تو بول دیں گے کہ یہ حرف جار ہے، ہی کو کیسے بولیں گے؟ جار و مجرور. پھر میں ان کو بتاتی ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جار و مجرور ہے، بلکہ فی اگر آپ الگ الگ بولیں گے تو آپ بولیں گے فی حرف جر، ہی اسم مجرور. اب ان دونوں کے کمبینیشن کو ہم شارٹ فارم میں جار اور مجرور بول دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ بھی اس چیز کو نا، جو لوگ اگر کنفیوز ہیں اس چیز میں تو وہ کلیئر رکھیں کہ حرف جر کو حرف جر بولنا ہے، اس کے بعد والے اسم کو اسم مجرور بولنا ہے. اور جب اس کا کمبینیشن ہم نے یوز کرنا ہے، اکٹھے ان کا بتانا ہے کہ اب یہ جو مرکب جاری ہے وہ ہمارا متعلق خبر ہے یا محذوف خبر ہے، تو اس صورت میں پھر اب آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ جار و مجرور متعلق محذوف خبر. اچھا، یہاں پر ایک اور چیز ہے، اس ہی کا اعراب کیا ہوگا؟ ویسے پچھلی کلاس میں بھی میں نے ڈسکس کی تھی یہ بات. تو اس کا اعراب بھی محلن ہے اور یہ بھی فی محلی جرن ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ہی کیوں ہے؟ یہ ہے تو بیسیکلی ہو ہے نا. ٹھیک ہے، اور یہ ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ اس کا مرجع البیتو ہے. گھر کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا کہ گھر میں کون ہے، تو گھر میں یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں حامد ہے. تو اس میں مطلب گھر میں، تو ہو ہے اور یائے ساکنہ اس سے ما قبل آ رہی ہے، اس وجہ سے یہ ہو سے ہی ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ ضمیر ہے. اوکے، آگے بڑھتے ہیں. ماذا فی الحقیبتی، حقیبتی پرس کو بولتے ہیں. تو ماذا کیا ہے پرس میں، پرس میں کیا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ماذا استفہام ہے تو اس لیے سٹارٹ میں آئے گا. تو کیا ہے پرس میں؟ ایک تاکید بھی بن رہی ہے تھوڑی سی، اگر ہم اسی انداز میں ترجمہ بھی کریں تو ہمیں محسوس بھی ہوتی ہے وہ تاکید نا. تو کیا ہے پرس میں یا بیگ میں؟ تو ماذا ہمارا کیا ہو جائے گا؟ اس میں استفہام ہے. اور اگر آپ کو پھر سے نہیں سمجھ آ رہا تو آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ اس کے جواب میں ہمارا جو اسم آ رہا ہے وہ کس پوزیشن پر ہے. ویسے ادھر تو ہے بھی بالکل ہی آسان، کیونکہ فی الحقیبت ہی آ رہا ہے، تو یہ جار مجرور ہے، تو جار مجرور مبتدا تو ہو نہیں سکتے. ٹھیک ہے، تو ان کو تو ہم نے متعلق خبر ہی کرنا ہوتا ہے. تو یہاں پہ چونکہ خبر موجود ہی نہیں ہے تو ہم اس کو ماذا کو بنائیں گے مبتدا، اور فی الحقیبتی جار و مجرور متعلق محذوف خبر. ٹھیک ہے، جس میں کہ فی ہمارا حرف جر ہے اور الحقیبتی جو ہے وہ ہمارا اسم مجرور ہے. ماذا کا معنی ہوتا ہے کیا. ٹھیک ہے، اچھا، اب اس کا جواب آ رہا ہے فی ہا کتابی و قلمی و دفتری. فی ہا اس میں، اب ہا واحد مؤنث کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ. تو اب یہاں پہ واحد مؤنث کا صیغہ کیوں آیا ہے اور اس کا مرجع کیا ہے؟ تو ہا کا مرجع الحقیبتی ہے. ٹھیک ہے، ہا کا مرجع الحقیبتو ہے، اور الحقیبتو چونکہ مؤنث ہے اس وجہ سے ہا کی ضمیر آئی ہے. جیسے اوپر البیتو مذکر تھا تو
ہو کی ضمیر آئی، یہاں پہ الحقیبۃ مؤنث ہے تو اس لیے ہا کی ضمیر آئی. تو فیہا ہمارا اسی طرح سے جار و مجرور متعلق محذوف خبر مقدم. ٹھیک ہے. اب کتابی میں کتاب ہمارا مبتدا مؤخر وہو مضاف، اور یا متکلم مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے. اب کتابوں کا اعراب کیا ہوگا؟ ضمۃ المقدرہ، کیونکہ یا متکلم کا مضاف بن رہا ہے. اب یہ ہمارا کتابی جو ہے نا ساتھ کے ساتھ معطوف بھی ہے، معطوف علیہ بھی ہے، معطوف کہہ رہی ہوں، یہ ہمارا معطوف علیہ ہے. اور قلمی میری قلم، وہ بتا رہا ہے کہ اس میں میری کتاب اور میری قلم اور میری کاپی ہے. دفتری میری کاپی. ٹھیک ہے. دفترون کاپی کو بولتے ہیں. تو یہ قلمی ہمارا معطوف 1 ہو گیا، دفتری معطوف 2 ہو گیا. ٹھیک ہے. اور ان کا بھی اعراب بالکل اسی طرح سے آپ بتائیں گے، یعنی کہ کس طرح سے؟ مقدرہ. اوکے. نمبر 3 ہے من فی السیارتی، کون ہے گاڑی میں. ٹھیک ہے. یعنی کہ گاڑی میں کون ہے. تو یہاں پہ من اسی طرح سے جیسے اوپر ہم نے من کو مبتدا بنایا، یہاں پہ بھی یہ مبتدا ہے، اور پھر سیارتی جار و مجرور متعلق محذوف خبر ہو جائے گا. بالکل اسی طرح سے جیسے اوپر ہم کر رہے ہیں، متعلق محذوف خبر. فیہا اس میں، ابی و امی و اخی و اختی، اس میں میرے ابو، میری امی اور میرا بھائی اور میری بہن ہے. تو یہاں پہ بھی ہا کی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ السیارۃ. یہ ضمیر السیارہ کی طرف پلٹ رہی ہے. تو یہ فیہا اسی طرح سے متعلق محذوف خبر مقدم، میں یہاں پہ صرف خبر مقدم لکھ رہی ہوں، متعلق ضرور آپ نے بولنا ہے، جسٹ خبر مقدم نہیں بولنا. اوکے. ابھی مبتدا مؤخر وہو مضاف، بالکل اوپر والے جیسے ہمارے کتابی کا تھا بالکل ویسے ہی. اور یہ ہمارا معطوف علیہ ہو گیا. امی معطوف 1، اخی معطوف 2، اختی معطوف 3. ٹھیک ہے. اوکے. اور ان کا آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ ہے کہ ان کا اعراب کیسے بتایا جائے گا. میرے ابو، میری امی، میرا بھائی اور میری بہن. ٹھیک ہے. نمبر 4 ہے من فی مسجد الجامعۃ الآن، من کون، فی مسجد الجامعۃ جامعہ مسجد میں، الآن ابھی جامعہ مسجد میں کون ہے، یا پھر کون ہے جامعہ مسجد میں ابھی. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ہم اس کا ترجمہ کریں گے. تو من ہمارا کیا ہو جائے گا؟ بالکل اوپر کے جیسے مبتدا، فی المسجدی یہ ہمارا اسی طرح سے جار و مجرور متعلق محذوف خبر، متعلق محذوف خبر، الجامعتی مسجد الجامعتی. تو مسجد ہمارا مضاف بھی ہے، اسم مجرور وہو مضاف، اور الجامعتی اس کا مضاف الیہ ہے. الآن ظرف ہے، تو ظرف کیا ہوتا ہے؟ متعلق خبر. تو یہاں پہ چونکہ خبر محذوف ہے تو ہم اس کو متعلق محذوف خبر کہیں گے. اوکے. اس کا جواب کیا ہے؟ ما فیہ احد، ما یہ ہمارا حرف نفی ہے، نہیں کے لیے آتا ہے. ما فیہ نہیں ہے اس میں، احد کوئی ایک، احد کوئی ایک. ٹھیک ہے. یعنی کہ اس میں کوئی بھی نہیں ہے. تو ما حرف نفی، فیہ اسی طرح سے جار و مجرور متعلق محذوف خبر.
یہاں پہ ہمارے مبتدا سے پہلے ہی آ رہا ہے تو ہم مقدم کہیں گے. ٹھیک ہے، خبر مقدم. اور احد ہمارا مبتدا مؤخر. اوکے. نمبر 5، من فی ہذہ الغرفۃ، کون ہے اس کمرے میں. ٹھیک ہے، کون ہے اس کمرے میں. فی ہل مدیر، اس میں پرنسپل ہے. مدیر پرنسپل کو کہتے ہیں. تو من بالکل اچھا، ان سب کے انالیسز ایک جیسے ہی ہیں. من مبتدا، فی ہذہ جار و مجرور متعلق محذوف خبر، الغرفتی ہذہ کے لیے کیا بنا، مضاف الیہ. ٹھیک ہے، ہذہ بیسیکلی ہمارا کیا ہے، اسم مجرور وہوا مضاف، اور اس کا اعراب کیا ہوگا، فی محل جر. ٹھیک ہے، اوکے. فی ہا، اب اس میں ہا کا مرجع کیا ہے، الغرفۃ. ٹھیک ہے، فی ہا جار و مجرور متعلق محذوف خبر مقدم، اور المدیر جو ہے یہ ہمارا کیا بن جائے گا، یہ ہمارا مبتدا مؤخر. ٹھیک ہے جی، الحمدللہ. یہاں پہ ہمارا جو کویسچن نمبر 1 ہے وہ ہوا ہے کمپلیٹ. آگے ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ بھی کچھ اسی طرح سے ہے کہ اقرا پڑھیں، لیکن ہم کیا کریں گے، ہم نہ صرف پڑھیں گے، ہم اس کی تحلیل بھی کریں گے انشاءاللہ. اوکے. احب ابی و امی، مجھے محبت ہے یا میں محبت کرتی ہوں، ابھی میں اپنے ابو کو، و امی اور اپنی ماں کو یا اپنی امی کو. تو رواں ترجمہ ہوگا، میں اپنی امی اور ابو کو محبت کرتی ہوں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اب آپ دیکھیں احبو ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھا تھا کہ احبو کا مطلب ہوتا ہے میں محبت کرتی ہوں. یہ فعل مضارع ہے. ٹھیک ہے، فعل مضارع، اور اس میں انا مستتر اس کا فاعل ہے. انا مستتر فاعل. ابھی، اب یہاں پہ ابھی بیسیکلی میرے ابو، لیکن ابو جو ہے اس کا اعراب کیا ہے اور وہ پوزیشن کیا لے رہا ہے. اب میں کہہ رہی ہوں کہ میں محبت کرتی ہوں، کس کو محبت کرتی ہوں. ٹھیک ہے، کس کو محبت کرتی ہوں، اپنے ابو کو. تو جس پر کام ہو رہا ہے محبت کرنے کا، جس سے محبت ہو رہی ہے، وہ میرا کیا بنا، مفعول بہ. تو جب یہ ہمارا مفعول بہ ہے تو اس کا اعراب کیا ہوگا، مفعول بہ کیا ہوتا ہے، منصوب. تو یہ بیسیکلی کیا ہے، ابا. ٹھیک ہے، ابا. ٹھیک ہے، ابا اکیلا بول رہی ہوں تو ابا بول رہی ہوں، جبکہ ابو، ابا، ابی اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے. اب یہاں پہ یہ یا متکلم کا مضاف بن کے آ رہا ہے، اس وجہ سے یہ کون سا اعراب لے رہا ہے، اعراب بالحرکت. اگر یہ کسی اور ضمیر کے ساتھ اٹیچ ہو کے آتا تو پھر کیا ہوتا، ابا نا ہمارے ابو، ابا کا تمہارے ابو، ابا کی تمہاری، کسی فیمیل کے لیے تمہارے ابو، ابا ہو اس کے ابو. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ ابا اعراب بالحرف آتا، یہاں پہ اعراب بالحرکت آ رہا ہے. اگر کسی اور ضمیر کے ساتھ آتا تو کیا ہوتا، جیسے ابانا، ابا کا، اباہو، اباہم،
ٹھیک ہے، یہ ایسے ہونا تھا. کیوں؟ کیونکہ یہ منصوب آ رہا ہے یہاں پہ. اوکے، اب آتے ہیں یہاں پہ. ابا تو ہو گیا ہمارا مفعول بہ وہو مضاف، اور یا متکلم مضاف الیہ. واو ہمارا عاطفہ ہے. اچھا سوری، یہاں پہ اوپر میں حروف عطف کے اوپر یہ لکھنا بھول گئی ہوں ساری جگہوں پہ کہ یہ حرف عطف ہے. ٹھیک ہے، آئی ہوپ کہ اب یہ چیز بہت نارمل ہوگی ہے. یہ چیزیں اب آپ کو اچھے سے آتی ہیں. تو وہ سب جو اوپر گزرے جو میں نے اسکپ کیا آپ ان کے اوپر لکھ لیجیے گا. امی بالکل اسی طرح سے ہمارا کیا بن گیا، یہ معطوف ہو گیا ابو ابی پہ. ٹھیک ہے، اور ابی جو ہے وہ ہمارا معطوف علیہ بھی ہے. نمبر 2 پہ ہے احب اخی و اختی. یہ ہم کر چکے ہوئے لیسن میں، اس میں مشکل کچھ بھی نہیں ہے. بالکل اسی طرح سے فعل مضارع ہے، انا مستتر فاعل ہے، اخی جو ہے یہ ہمارا اخو بیسیکلی اخا ہے. یہاں پہ اخا ہمارا مفعول بہ ہے اور مضاف ہے، اور یا متکلم مضاف الیہ ہے. تو بالکل وہی سب چیزیں ہیں. دوبارہ سے میں لکھ دیتی ہوں ایک بار. فعل مضارع انا مستتر فاعل، اخا ہمارا ہو گیا مفعول بہ وہو مضاف اور یا متکلم مضاف الیہ. اختی ہمارا معطوف ہو گیا کس پر؟ اخی پر. احب زمیلی. زمیلی ساتھی کو بولتے ہیں نا، زمیلو ساتھی کو بولتے ہیں. وہ کلاس فیلو ہو یا روم میٹ ہو یا آپ کا جو ہے جاب پر آپ کا ساتھی ہو، کچھ بھی ساتھی کو بولتے ہیں بیسیکلی. تو میں محبت کرتی ہوں یا کرتا ہوں اپنے ساتھی کو یا اپنے کلاس فیلو کو. کسی طرح سے بھی آپ یہ ترجمہ کر سکتے ہیں. تو اسی طرح سے احب جو ہے فعل مضارع انا مستتر فاعل، زمیلہ یہ ہمارا مفعول بہ اور یا متکلم مضاف الیہ. سیم انالیسز ہے، کچھ اس میں ڈفرنٹ نہیں ہے اس لیے میں لکھ نہیں رہی. نمبر 4 پہ ہے احب استاذی. میں اپنے استاد کو محبت کرتی یا کرتا ہوں. تو احب تو بالکل اسی طرح سے فعل مضارع انا مستتر فاعل، اور استاذی یہ بھی بیسیکلی استاذہ ہے اور یا متکلم کی وجہ سے وہ استاذی ہو گیا. تو اعراب کیا ہوگا؟ منصوب بالفتحۃ المقدرہ. ان سب کا ہی اعراب ٹھیک ہے منصوب بالفتحۃ المقدرہ ہو جائے گا. جتنے بھی ہمارے وہ آ رہے ہیں یہ مفعول بہ، کیونکہ سب یا متکلم کے ساتھ مل کر آ رہے ہیں نا. اوکے، نمبر 5 پہ ہے احب اللہ. میں اللہ سے محبت کرتی ہوں. احب بالکل فعل مضارع انا مستتر فاعل اور اللہ ہمارا مفعول بہ، اور یہ منصوب ہمیں نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں محبت کرتی ہوں یا کرتا ہوں نبی سے. کون سے نبی سے؟ جو کہ آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو احب فعل مضارع انا مستتر فاعل اور النبی ہمارا کیا ہو گیا؟ مفعول بہ. ٹھیک ہے. احب اللغۃ العربیۃ. میں عربی زبان کو پسند کرتا ہوں یا اس کو محبت کرتا ہوں یا کرتی ہوں. تو احب فعل مضارع انا مستتر فاعل، اللغۃ ہمارا کیا ہو گیا؟ مفعول بہ، اور العربیۃ یہ کیا ہے؟ ہمارا نعت. ٹھیک ہے.
تو الحمدللہ یہاں پہ ہمارا لیسن کی تمارین بھی ہو گئی ہیں پوری. 2 ہی تمارین تھیں، چھوٹا سا ہمارا لیسن تھا، چننا منا سا، مزے کا تھا، انٹرسٹنگ تھا. رول وہی پرانے والے ہی سارے ریوائز ہوئے ہیں، کوئی نیا رول نہیں تھا. تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس میں مشکل نہیں کوئی بھی پیش آئی ہوگی، اچھا لگا ہوگا. اگر کوئی چیز تھی بھی ذہن میں ایسی کنفیوزنگ تو وہ انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو کے تھرو آپ کی وہ پریشانی، وہ فکر دور ہوگی انشاءاللہ. اور چلیں آج کا لیسن یہاں تک ہی. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں نئے لیسن کے ساتھ شروعات کریں گے اور دیکھیں گے. اگر تو اس میں کوئی نیا لیسن سے پہلے اس میں کوئی رول ہوگا تو پہلے ہم رول کو سیکھیں گے، ادروائز پھر ہم انشاءاللہ لیسن کو سٹارٹ کریں گے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزانا اللہ خیرا کثیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویڈیو پسند آئے تو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں.